بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق علیہ. باب فضل الصلوات یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی نمازوں کی فضیلت کا باب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کی یہ پہلی آیت انہوں نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ سورہ عنکبوت کی 45 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اس کا مطلب علماء نے اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر یہ تاثیر خود موجود ہے کہ انسان سے بے حیائی اور برائی دور ہو جاتی ہے. جس طرح کی پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس سے پیاس انسان کی بجھ جاتی ہے، ایسے ہی نماز کے اندر یہ تاثیر ہے یا نماز کی یہ روح ہے کہ انسان بے حیائی سے، برے کاموں سے اور برائی سے رک جائے. پھر دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نماز سے مطلوب یہ ہے، یعنی نماز کا مقتضیٰ یا نماز چاہتی ہے کہ انسان برائیوں سے رک جائے اور بے حیائیوں سے رک جائے. اس لیے کہ نماز میں انسان نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن کریم کی ہر آیت میں کچھ نہ کچھ پیغام ضرور ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبھی توحید بیان کی جا رہی ہے، کبھی شرک سے بیزاری بیان کی جا رہی ہے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنے کو کہا جا رہا ہے، کبھی فحشا کی یا منکرات کی شناعت بیان کی جا رہی ہے، کبھی شیطان کے داؤں اور پیچ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، کبھی دوسروں سے استمداد یا مدد مانگنے کی جو برائی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی سیدھے راستے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے. یعنی نماز کی ہر رکعت میں انسان جب اس طرح کے احساس کے ساتھ اور قرآن کریم کو سمجھ کر یا اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھے گا تو یہ لازمی نتیجہ نکلے گا یا منطقی نتیجہ نکلے گا کہ انسان بے حیائی سے رک جائے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے تم بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو تو وہ اس میں سے روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہم کہ اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا پس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ متفق علیہ، یعنی بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ وہ انسان جو 5 نمازوں کی رعایت کرتا ہو یا ہمیشگی کرتا ہو یا اس پر مداومت کرتا ہو، اس سے یہ کیسے یہ تصور اس سے کیسے سوچا جا سکتا ہے یا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسان برائیوں میں لطپت ہو جائے گا، وہ انسان شرک میں پڑ جائے گا. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توحید کو سمجھ چکا ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضے کو سمجھ چکا ہو، اس کی ذات کی عظمت کو سمجھ چکا ہو اور اس کی ذات کے اوصاف کے تمام خصائل کو سمجھ چکا ہو اور اللہ کی بڑی کبریائی کو سمجھ چکا ہو، کیا وہ شرک میں ملوث ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. تو انسان ایسے ہی ان 5 نمازوں کی حالت ہے یا مثال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑے ہو کر بار بار یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما اور اسی پر ہمیں ہمیشہ قائم فرما. تو وہ انسان کیسے بھٹک سکتا ہے؟ ایسے ہی کہ جیسے کسی انسان کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ منہ دھوتا ہو، ہاتھ دھوتا ہو، پیر دھوتا ہو، تو کیا اس کے پیر پر یا اس کے ہاتھ پر یا اس کے کسی گندگی کا گمان کیا جا سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے جسم پر، اس کے بدن پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی مثال تمہاری 5 نمازوں کی ہے. یعنی نمازوں کی اہمیت اور نمازوں کی جو حیثیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زیادہ رکھی ہے. اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا ہے وہ سفر معراج کے
سفر معراج میں عطا فرمایا، یعنی عرش پر عطا فرمایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کر رہے تھے تاکہ انسانوں کے دلوں میں یا انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات مستحضر رہے یا جاگزی ہو جائے، ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز کی اہمیت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کی اہمیت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اعتراف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں دنیا کے پردے پر اور اسی روئے زمین پر فرض کی ہیں، روزے ہوں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نماز کی فرضیت کا مسئلہ آیا تو سفر معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کہہ کر جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یا اس کا مطلب اور صاف واضح مقصد یہی ہے کہ انسانوں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانو اور جو نمازیں تمہارے اوپر لازم کر دی گئی ہیں ان کی رعایت کرو اور ان کے اوپر مداومت کرو۔ لیکن آج اکثریت کا حال یہ ہے کہ نمازوں کی غفلت کا حال یہ ہے اور یہی چیز انہیں جہنم میں جب لے جائے گی، یعنی نمازوں کی غفلت۔ ایک تو نمازوں کی غفلت یہ ہے کہ کھلے طور سے انسان نہیں پڑھ رہا ہے، ایک نمازوں کی غفلت یہ بھی ہے کہ نماز میں تو ہے لیکن وہ برائیوں سے رک نہیں رہا ہے، نماز میں تو ہے لیکن اسے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی نماز کی غفلت ہے۔ نماز میں ہے لیکن وہ دنیاوی خیالات میں منہمک ہے، سوچ کچھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی صورت پڑھی گئی، کون سی ہم رکعت پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی نماز کی غفلت ہے۔ اور جہنمی جب جائیں گے تو ان سے یہ سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم لوگ کیسے جہنم میں چلے آئے، کیا وجہ تھی؟ تو سب سے پہلی جو بات کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، یعنی ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نماز کا یا اس فریضے کی اہمیت اور حیثیت اس لیے دوبالا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پتہ چلتی ہے کہ نمازوں کی فضیلت کا باب یہاں پر باندھا گیا ہے، اور اسی لیے اس کا یہ سیشن رکھا گیا کہ نمازوں کے تعلق سے جو لاپرواہی ہے یا نمازوں کے مسائل سے جو ہماری جہالت ہے یا ناواقفیت ہے وہ زیادہ بڑھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم واقف ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہم کما حق ہو تو حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا زیادہ ممکن ہو اپنی امکانی حد تک اس کا حق اور اس کی ذات کا حق یا اس کی کبریائی کا حق ادا کریں اور اپنے اعتراف کا حق ادا کریں، اپنے عجز و بیچارگی کا حق ادا کریں۔ یہ نمازوں کی فضیلت کی پہلی حدیث ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے بھی اور بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں۔ آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ تو علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز نہیں ہے، اور تقریباً تمام ہی علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا اگر خشوع کے لیے ہے کہ کسی انسان مطلب پوری طور سے نہ بند کرے، کبھی کبھی بند ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ پورا بند ہی کر کے نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور یہ یہود کا طریقہ ہے۔ یعنی یہود اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے پھر وہ دھیان لگاتے ہیں، اور ہمارے اسلام کا یا ہمارے دین کا یہ خاصہ ہے یا ہمارے دین کا یہ جمال و خوبصورتی ہے کہ ہم نماز کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کامل ہوشیاری کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر پڑھیں۔ جب نماز میں اونگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ آدمی سو جائے مطلب پھر نماز نہ پڑھے، جب تک نشاط باقی رہے، چاق و چوبند رہے، اس وقت تک نماز پڑھے، اور جب وہ نیند آنے لگے یا اونگ آنے لگے تو نماز چھوڑ دے، پھر بعد میں